السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ جندی یاری دا پہلا نمبر جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا آج بھی تے روزے دے اندر جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا آج بھی تے روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر واجب الاحترام سامعین محترم تھوڑا جا والیوم دی آواز کھول دو نیکی ذرا جزاک اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال بیس بند کرو نا میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک جس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر احباب دی چولیاں دی زینت چند باتاں کرنا چاہنا جن احباب نے اج دے خطبہ جمعہ واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی میری دلی دعائے اللہ تمام احباب دیاں محنتانوں قبول فرما لوے پروانیوں نبی دے جال نثار نبی دے حبدار میرے نبی تو تن من دھن قربان کرنے والے اپنیاں جاننا نشاور کرنے والے کمو پیش 1.5 لاکھ صحابہ نے جڑے ٹر دے زمین دے سن اللہ نے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکڑ پا چھڈے سی اور انہاں دی اندروں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر پھول دی خوشبو اپنی اپنی ہے ہر صحابی دا مقام اپنا اپنے ہر صحابی دی شان اپنی اپنی ہے سبحان اللہ اور واہ پیارے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں اپنا ماں باپ قربان کر دیاں کدے حق ادا نہیں ہو سکتا نبی دا یار صدیق اوے نہ دن دیکھیے نہ رات دیکھیے پروانیوں میرے نبی دا ہر موقع تے ہر جگہ تے ساتھ دیتا ہے میرے آقا گئے نا معراج دی رات مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تو لگ کے 7 آسمانہ دی سیر کی تھی سبحان اللہ آپ نے آ کر کے بیان کیتا
ابو جال بے ایمان نہ دوڑ کر کے گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، کہن لگا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کہندا ہے کہ میں رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تو لگ کے 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا ہوا، کیا تم مان سکنے؟ اے ظالم بڑیاں بڑیاں گلاں کردا اپنی زبان چوں، اور واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ آپ فرمان لگے کنے گل کیتی ہے؟ کہن لگا صدیق ایک کوئی تیرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمان لگے اگر میرے محبوب نے گل کیتی ہے آپ سچ بول دینے تے حق بول دینے، کیوں؟ میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، جدو بول دے نے اللہ دے آرڈر نال، اللہ دے حکم نال بول دے نے۔ اے صدیق او میرے نبی دا یار ہے جن نے ہر جگہ تے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے، وفا کیتی ہے میرے نبی دے نال۔ اے غور فرمانا، خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اور اس کیمرے نے نقشہ اپنی انداز اندر کینچ فرمایا ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اگر فرمانا ذرا، خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اور اس کیمرے نے نقشہ اپنی انداز اندر کینچ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دیو، اور دنیا جہان دیاں لوگانو دس دیو فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں۔ قصوریو فیصل مسجد اندر آن والے ہو، اگر قرآن نو پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ نے اے پاک کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب اتاری ہے میرے تے تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا سونیا نبوت والی زبان سے اعلان کر کے فرما دے ہو، ایمان اس طرح لے کر کے آؤ جس طرح نبی دے جان نثار ایمان لے کر کے آئے، ایمان اس طرح لے کر کے آؤ جس طرح نبی دے حبدار ایمان لے کر کے آئے۔ اگر میں ایک گل کران تے شک کوئی نہیں، اللہ فرما رہے نے سونیا اعلان کر کے فرما دے ہو، اگر قیامت والے دن جنت دے حقدار بننا چاندے نے، میں رب دے کولوں جنت لینا چاندے نے، تیرے حوض تو پانی پینا چاندے نے، سونیا جنت اندر تیرا ساتھ چاندے نے، جنت اندر میں رب دا دیدار چاندے نے، پھر ایمان اس طرح لے کر کے آوان جس طرح نبی دا یار صدیق ایمان لے کر کے آیا ہے۔ واہ ابو بکر صدیق رضی
رضی اللہ خدا عنہ میں توڑی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں کون نبی دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ ہوئے مردان دی اندروں سب نالو پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ بچیاں دی اندروں سب نالو پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ میں قربان جاواں اور پروانے و غلامہ دی اندروں سب نالو پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت زید رضی اللہ خدا عنہ نے عورتاں دی اندروں سب نالو پہلا کلمہ پڑھنے والیاں سیدہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہ وا صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا او نبی دا یار صدیق جن نے مردان دی اندروں سب نالو پہلا میرے نبی دی تصدیق کیتی ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئے میرے نبی دا مرید بن گئے آئے تے قرآن اپنے انداز اندر نقشے کھچ رہے آئے اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اللہ فرما دینے دنیا جہان دے او لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی نے خاتم النبیین نے دائی اللہ نے تے سراج منیر نے والذین معاہ والذین معاہ والذین معاہ اللہ فرما دینے دنیا جہان دے او لوگو جڑے نبی دے جان نثار نے نبی دے وفادار نے نبی دے حبدار نے آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے محبت دا پیغام دینے والے میں کہا کرنا میں سے ایت دا جڑا مانا ہے والذین معاہ اندے تو مراد نبی دا یار صدیق ہے کہو سبحان اللہ والذین معاہ اندے تو مراد نبی دا یار صدیق ہے اور نبی دا یار صدیق ہے جڑا صحابہ اندر محبت پیدا کرنے والا میں قربان جاواں صحابہ نو آپس اندر ملان والے نبی دے یار صدیق نے تسی پوچھو کہ کس طرح ابن ماجہ دی روایت سنان لگا وہاں حدیث اندر لکھے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت میری امت دی اندروں سب نالو زیادہ رحمت الانسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ نے آقا فرماندے نے میری امت دی اندروں دین دے معاملے اندر سخت انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آقا فرما دینے صحابیوں میری امت دی اندروں سب نالو زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آقا فرما دینے صحابیوں حق سجدہ فیصلہ کرنے والے میری امت دی اندروں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آقا فرما دینے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے قرآن نو زیادہ پڑھنے والے میری امت دی اندروں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آقا فرماندے نے علم ورا علم وراثت نو سب نالو زیادہ سمجھن والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا او نبی دا یار صدیق جن دے متعلق میرے آقا فرما رہے نے میری امت دی اندروں سب نالو زیادہ رحمت دل انسان صدیق ہے سبحان اللہ اور واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے تیری شان دے کیا کہنے آقا نے ایک دفعہ دا ذکر سے آبان خطبہ دے رہے نے
آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت اندر جدوں پہنچ جان گے، اپنے اپنے بلا خانے اندر ہون گے، اپنے اپنے گھران دے اندر ہون گے، جنتی نواب ایک نوجوان ایک شخص اس طرح جنت اندر داخل ہوئے گا، لوگ آواز دے کر کے کہیں گے ساڑھے گھر اندر تشریف لے کر کے آؤ، ساڑھے گھر اندر تشریف لے کر کے آؤ، خوش آمدید کہیں گے۔ آقا فرماندے نے صحابیوں سن لو، او میرا یار ابو بکر صدیق ہوئے گا، او میرا یار ابو بکر صدیق ہوئے گا، او میرا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے صحابیوں جنوں جنت دی 8 دروازیاں چو آواز دیتی جائے گی، واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ پروانیوں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث اندر لکھے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دا ذکر مسجد نبی چو نکلے نے، اس طرح کھجوراں دے باغ اندر تشریف لے گئے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ آقا فرماتے نے میرے پیارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح کر باغ دے مین گیٹ تے بیٹھ جا، کوئی آئے تو انہوں اندر آن دی اجازت نہیں دینی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ اندر تشریف لے گئے نے، قربان جاواں نبی دا یار صدیق کونے، میرے نبی نو لب دے کدے میرے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر جاندے نے، کدے اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر جاندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ تے پروانہ میرے نبی نو لبدا آخر کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے پہنچ گئے کی دیکھ دینے کھجوران دا باغے مین گیٹ تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، جا کر کے سلام مرد کرتے نے، فرماندے نے یار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں آقا نظر نہیں آ رہا، فرمایا صدیق آقا باغ اندر نے، فرمایا میں باغ اندر جانا چاہنا وا، فرمایا صدیق رک جا، صدیق ٹھہر جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آقا تے کلوں اجازت لے کر کے آنا وا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاندے نے، عرضاں کردے نے سونیاں توڑا پیارا صدیق آیا ہے، توڑا وفادار صدیق آیا ہے، توڑا حبدار صدیق آیا ہے، توڑا تابعدار صدیق آیا ہے۔ سونیا باغ اندر آن دی اجازت مانگ رہے آئے تے میرے آقا فرماندے نے یا رب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر میرے صدیق نو باغ اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے نال جنت دی بشارت بھی دے دے۔ صدیق نو باغ اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے نال جنت دی بشارت بھی۔ تقریباً 27 مرتبہ میرے محبوب نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنتی بشارت دیتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نبوت والی زبان چو نکلے الفاظ کدے غلط ہو سکدے؟ اب بولو کدے ہو سکدے؟ نہیں۔ او میرے نبی دا یار صدیق جڑا ٹردا زمین تے آ جیب چ جنت دا ٹکٹ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تو آئیں کہہ رہے ہیں نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عصمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیواں۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ تشریف فرمانے آقا فرماندے نے صحابیو توڑے چکونے جنہیں آج روزہ رکھے آئے صحابہ دا جمع گفیر ہے صحابہ خاموش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے میرے نبی نے پھر سوال کیتا اے میرے صحابہ دی جماعت توڑے چکونے جڑا اپنے ویر مسلمان دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے صحابہ خاموش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے تیسری مرتبہ میرے نبی نے سوال کیتا میرے آقا فرماندے نے صحابیو توڑے جو کون ہے جڑا اپنے ویر مسلمان دا جنازہ پڑھ کر کے آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے عرضہ کر دے نے سونیا میں جنازہ پڑھ کر کے آیا ہاں میرے نبی نے چوتھی مرتبہ سوال کیتا آقا فرماندے نے صحابیو توڑے جو کون ہے جڑا کسے مسکین نو کھانا کھلا کر کیا جائے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جن دے اندر اے چار خوبیاں پائیاں گئیاں او انسان جنتی ہے جن دے اندر چار خوبیاں پائیاں گئیاں او نوجوان جنتی ہے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا فرماندے نے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے انہاں چواں نال کر کے پیار ویکھ لے اور نبی دے صدیق دا پیار پہ گیا اور نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا انہاں چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کون نبی دا یار ابو بکر صدیق رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا آج دے حکمران تے اس وقت دے حکمران واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں آج دے حکمران پیارے صدیق میں تیری جتی تو وار دیواں کدے حق ادا نہیں ہو سکدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او وقت بھی آیا مسلمانہ دے خلیفہ بن گئے نے امیر المؤمنین بن گئے نے خلیفۃ المسلمین بن گئے نے مدینہ تو رسول اللہ مینوں تو مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے جی آمین اللہ بار بار لے جائے اللہ ایسے سال لے جائے اللہ ایسے مہینے لے جائے اور جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اللہ سب نو لے دے آقا فرماندے نے خطیب منبر تے کھڑے ہو کے جڑی دعا کردا ہے رب رد نہیں کردا تے پھر اچھی آمین کو وہ اللہ سب نو لے جائے ایسے مہینے لے جائے اللہ ایسے سال لے جائے اور فرمانا ذرا فرماندے نے او جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جد روزہ اطہر نظر پوے
جس دل بے صبرین صبر پوے بے نور اکھیان نور پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے مدینہ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت امیر المومنین و میں توڑی عظمت تو قربان جاوا کون نبی دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبان المحبت کرنے والے مسکینان الپیار کرنے والے یتیمان دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے غریبان بڑا پیار کرتے سی غریبان بڑی محبت کرتے سی آج تیرے کل 4 ٹکے آ جان تو کسے غریب نال سلام ہی نہیں لینا ہے آج تیرے کل 4 ٹکے آ جان تو کسے غریب نو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا ہے تیرے کل 4 پیسے آ جان کسے غریب نو اپنے نال نہیں بٹھانا ہے تیرے کل 4 پیسے آ جان غریب رشتہ دارانو پل جانا ہے غریب عزیز و عرب نو پل جانا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عظمت تو قربان جاوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مدینہ الرسول ہے تے مدینہ الرسول دے اندر نا ایک وڈیری عمر دی ماں ریا کر دی سی اکھاں تو نبی نہیں سی تھوڑا نظر آندہ سی کم نظر آندہ سی زیادہ دیکھ نہیں سکدیاں سلنا تے اپنے کاروبار بھی نہیں کر سکدیاں سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آندے نے ماں جی دے گھر دے اندر آ کر کے جھاڑو بھی دیندے نے صفائیاں بھی کرتے نے پانی بھی لے آ کر کے دیندے نے برتن بھی صاف کر کے دیندے نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے آ کر کے کی دیکھے آئے کر دے سارے کم کاج ہو چکے نے صفائیاں بھی ہو چکیاں نے پانی بھی آ چکے آئے برتن بھی صاف نے حضرت عمر رضی اللہ خدالہ نو واپس مڑ گئے پھر دوسرا دن ہویا حضرت عمر رضی اللہ خدالہ عنہ نے پیرے مندر تکیا آن تو پہلا پانی بھی پرے آگے آئے صفائی بھی ہو چکی ہے برتن بھی صاف نے آپ اس ماں جی کل تشریف لے جاندے نے آپ فرماندے نے نہیں اماں دس کون ہے جڑا تیرے کر دیاں صفائیاں کردہ ہے تے ماں جی فرماندیاں نے عمر بن خطاب رضی اللہ خدالہ عنہ پتہ نہیں ایک نوجوان آندہ ہے آ کر کے کرتیاں صفائیاں کر کے واپس لوٹ جاندہ ہے تو جاننا ہے میں اکھاں تو دیکھ نہیں سکتی اے عمر بن خطاب کوئی آندہ ہے میرا پانی بھی پر جاندہ ہے میرے کرتیاں صفائیاں بھی کر جاندہ ہے عمر بن خطاب میرے کر دے برتن بھی صاف کر جایا کردہ ہے میرے کل دعاواں لے جایا کردہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدالہ عنہ آج تیسری رات تے چھپ کر کے بیٹھ گئے نے پچھلی رات وقت کی دیکھ دینے ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے حضرت صدیق رضی اللہ خدالہ عنہ نے اس طرح اپنے چڑے تے مڑا سا مارے آئے کھاتیاں صفائیاں بھی کر دینے ماں جی نو پانی بھی لیا کر کے دین دینے قربان جاواں کر دے کم کاج بھی کر دینے جان لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدالہ عنہ پیچھے چل پہندے نے جا کر کے سلام مرد کر دینے امیر المومنین نے سلام دا جواب دیتا حضرت عمر بن خطاب فرمان دینے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں صدیق تو وقت دا حکمران ہو کر کے غریبان دا انہا خیال کرنا ہے ماڑیاں دا انہا خیال کرنا ہے واہ پیارے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں کرو تم مہربانی اہل زمین پر کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر واہ صدیق میں تیری عصمت تو قربان جاواں خدا دی قسمیں وقت دے حکمران ہو کر کے دل اندر غریباں دا یتیمہ مسکینہ دا احساس کتنا ہے کہو سبحان اللہ
اور کون نبی دا یار صدیق؟ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا ایمان اس طرح لے کر کے آؤ جس طرح صحابہ لے کر کے آئے نے، کہو سبحان اللہ۔ اور میں کہا کرنا ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی دا یار صدیق لے کر کے آئے۔ اور نبی دا یار صدیق جن دے متعلق میرے محبوب نے فرمایا سی نبوت والی زبان تو صحابہ میں سارے دے احسانات دا بدلہ دے دیتے ہیں، صدیق تیرے احسانات دا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت والے دن آسمان والا رب تینوں انہیں بدلے عطا کرے گا، کہو سبحان اللہ۔ تو سی صدیق دے ایمان تے شک کرتے ہو؟ رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا جے صدیق مومن نہیں روح زمین تے کوئی بھی مومن نہیں، اور جے صدیق نبی دا یار مومن نہیں روح زمین تے کوئی بھی مومن نہیں۔ اور صدیقی اکبر کون نے؟ غور فرمانا درا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام نے، اب دنیا تو جان والے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو مینوں مسجد نبی اندر لے چلو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے 7 مشکی دی اندر پانی منگوایا جاندا ہے، قربان جاواں 7 کنویاں دا پانی منگوایا جاندا ہے، ایک ٹپ اندر بیٹھا دیتا جاندا ہے، میرے نبی نو غسل دے دیتا جاندا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو غالباً حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر لے کر کے آئے نے۔ میرے نبی آ کر کے مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ گئے نے۔ کون؟ میرے نبی دا یار صدیق ہے، کنا دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے۔ کون؟ میرے نبی دا وفادار صدیق ہے۔ تو کہنا میں فلان بڑیاں وفاواں کرنا وا، فلان میرا بڑا وفادار ہے، فلان میرا بڑا وفادار ہے، اس تو بعد کہ میں کسی اندر وفا نہیں دیکھی جے۔ واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے ممبر تے تشریف لے کر کے آئے، آپ نے صحابہ نو وعد فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو توڑی اندر ایک ایسا انسان ہے جنہوں اللہ نے اجازتاں دیتیاں نے، اگر دنیا تیرا نہ چاندہ ہے تے تد بھی ٹھیک ہے، اگر آخرت نو پسند کردہ ہے تے تد بھی ٹھیک ہے، پر اس انسان نے آخرت نو پسند فرما لے آئے۔ میرے نبی نے اجی انی گل کیتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں خاندروں سوا گئے، زارو کی تاروں شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کہندے نے یار صدیق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا ایک معمولی جی گل کیتی ہے، ایک عام گل کیتی ہے، تے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے تسی نہیں جان دے ہو جو میں گل جاننا ماں، تسی اس چیز تو واقف نہیں ہو۔ وہ ایک کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے جنہوں رب نے انیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے، جنہوں اللہ نے انیاں اجازتاں دیتیاں نے۔ سونیاں جے تسی دنیا تے رہنا پسند کردے ہو تد بھی ٹھیک ہے، جے آخرت نو پسند کردے ہو تد بھی ٹھیک ہے۔ او صحابہ دی جماعت او ہو سکتے نے تے اللہ دے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے نے۔ حضرت صدیق دی اکھاں چ زارو کی تاراں سنے، او میرے نبی دا یار صدیق ہے۔
ہے جڑا میرے نبی دے ایک جملے نو سمجھن والا او میرے نبی دا وفادار صدیق ہے جن نے میرے نبی نال ہمیشہ وفاواں کیتیاں نے میرے نبی بدر والے دن بدر اندر ابو بکر بدر اندر ہے میرے نبی احد والے دن احد اندر ابو بکر احد اندر ہے میرے نبی خندق والے دن خندق اندر ابو بکر خندق اندر ہے میرے آقا فتح مکہ والے دن مکی اندر ابو بکر فتح مکہ والے دن مکی اندر ہے میرے نبی ہجرت دی رات غار ثور اندر ہے نبی دا یار صدیق بھی غار ثور اندر ہے میرے آقا مدینے اندر نبی دا یار صدیق بھی مدینے اندر ہے میرے آقا مکی اندر صدیق بھی مکی اندر ہے تے پھر میں نو پر ملا کہہ لین دیو میری دعوت دے پیغام سن لو میرے آقا دنیا تو گئے نے مانجی عائشہ دی حجری اندر لیٹے نے جتھے میرے نبی لیٹے نے نال صدیق بھی لیٹے آئے جتھے میرے نبی لیٹے نے نال صدیق بھی لیٹے آئے اور کس جگہ تے لیٹے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہو سبحان اللہ اے مسجد نبی دور دی گالے نبی دا یار صدیق میرے نبی نہ لیٹے ہے تے جنت دے ٹکڑے اندر لیٹے ہے کہو سبحان اللہ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دی قبر پھٹے گی میرے آقا نکلن گے صدیق نال ہون گے ہوش تے جان گے کہو سبحان اللہ تے ایمان نہ دسیا جڑے صدیق دے ایمان تے شک کر دینے انہوں میرا نبی پانی پلائے گا اچھی بولو صدیق ان دا استقبال کرے گا نبی دا یار عمر کرے گا نہیں ان دا استقبال ہوئے گا انہوں پانی پلایا جائے گا ہو دے کوثر دا جن دے دل اندر نبی دے یار صدیق دی محبت ہے نبی دے یار صدیق دا پیار ہے اور واہ پیار ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ میں توڑی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں جنگ تبوک دا موقع ہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اے میرے صحابہ دی جماعت چندہ لے کر کے آؤ چندہ جمع کرواؤ حضرت عمر رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے نے صحیح مسلم اندر لکھے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دل اندر سوچیا یار عمر اج کیوں نہ ہوئے میں صدیق تو سبقت لے جاواں کہو سبحان اللہ صدیق تو ود جاواں ہر دفعہ صدیق سبقت لے جاندے نے ود جاندے نے اب کیوں نہ ہوئے اج عمر بن خطاب محبوب دے قدمہ جا کر کے مال صدیق تو بھی زیادہ رکھ دے کہو سبحان اللہ اے جذبے سن سے آباد ہے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا نہیں سی ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے ہولی نہیں سی بولیا تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آج میں نبی دے یار صدیق تو سبقت لے جانی مال زیادہ دینا محبوب نو جا کر کے میرے نبی ممبر دے تشریف فرمانے آپ نے اعلان فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کردہ ادھا سامان لے کر کے آئے آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کی لے کے آئے ہیں سونیا کردہ ادھا سامان لے آئے کہو سبحان اللہ ان دل اندر سوچ رہے ہیں آج میں نبی دے یار صدیق تو ود جاواں تھوڑی دیر گزری نا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا یار صدیق کی لے کے آئے ہیں سونیا میں اپنے گھر دا سارا سامان ہی لے آیا ماں اپنے گھر دا سارا سامان ہی لے آیا فرمایا صدیق گھر اندر کی چھوڑ کے آیا سونیا گھر اندر اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کر کے آیا ماں
اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار چھوڑ کر کے آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا سونیا میں گھر اندر اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کر کے آیا ہاں، واہ صدیق اکبر میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں، اور قصوریو فیصل مسجد اندر آن والے ہو، میں تا محبت دا پیغام ہے اپنے انداز اندر دیا کرنا وا، اور گلی گلی تے نگر نگر محبت دا پیغام دے رہے ہاں، تونوں بھی محبت دا پیغام دینا چاہنا وا۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جندہ نا سن کم دا سی کفر سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی، سونا عمر بہادر رب دا ولی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، ایک شرم و حیا والا نسب العین، ایک حیا والا، ایک شرم و حیا والا نسب العین، ایک شرم و حیا والا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کی تی جس دی حضرت علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، سونا علی بہادر شیر خدا، سونا علی بہادر شیر خدا، سونا لقوی جس دا اسد اللہ، سونا حق دا ولی نال شیر جلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، اے سارے نے نبی دے پیارے، جنہ تن من دن دین تو وارے، جڑا من دا نہیں ہے نہ چاران، شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ فرمان دینے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔